بیٹھا، گلے کے اندر بستہ ڈالا، سکول کی وردی پہنی ہوئی، اور قبر پر بار بار ہاتھ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابا اٹھ، ابا اٹھ، استاد جی نے کہا ہے کل یا ابا کو لے کے آنا یا فیس لے کے آنا۔ اب بتا میں ابا کہاں سے لاؤں، فیس کہاں سے لاؤں؟ ساتھ والی قبر پر ایک بندہ بیٹھا موبائل پہ بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے باپ کے قبر کے لیے پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا تھا، ابھی تک آئی کوئی نہیں۔ وہ قبر پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا نہ ابا ہے نہ فیس ہے، ابا میرے ساتھ چل میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یقین جانو ساتھ والی قبر پر بیٹھے والے نے سنا اور اس نے فون پر کہہ دیا پھولوں کی چادر نہیں چاہیے، پھول تو میرے پاس بیٹھا ہے۔ اس نے جیب سے پھولوں کی چادر کے پیسے نکال دیے اور نکال کے اس یتیم کے ہاتھ میں دے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا۔ انہوں نے کہا بیٹے ابا نہیں آئے گا، ابا نے فیس بھجوا دی ہے، جا جا کے اپنی فیس کا انتظام کر۔ جام پور میں پتہ نہیں کتنے ایسے گھر ہوں گے جن کی ماؤں نے اسکول چھڑوا دیے، جن کی ماؤں نے قرآن کی تعلیم چھڑوا دی اور کہہ دیا بیٹے گزارا نہیں ہوتا، تیری تعلیم ایک طرف ہے لیکن بہنوں کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی قسم اس 10 سال کے بچے سے پوچھ ابا کہاں ہے جس نے موٹر سائیکل کے تیل میں اپنے ہاتھ کالے کر رکھے ہیں؟ اس 12 سال کے بچے سے پوچھ تیرا 12 سال کا اے سی کی ہوا سے نہیں نکلتا۔ اللہ کی قسم یہ سارا دن ٹریکٹر ٹرالی کی دکان پر مالک کی جھڑکیاں کھا رہا ہے، کبھی چائے لا رہا ہے، کبھی روڈ پہ جھاڑو دے کے پانی چھڑک رہا ہے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ، اے بیٹے تجھے یہاں تک کون سی نوبت لے کے آئی؟ وہ کہے گا بابو جو وردیاں پہن کے جا رہے ہیں ان کا ابا گھر میں موجود ہے، میرا ابا قبر میں موجود ہے، میں اس لیے یہاں کام کر رہا ہوں۔ یقین جانو میرے بابو کبھی ان کے لیے تو التزام کر کے دیکھ۔ رب کعبہ کی قسم ہے اپنوں کو تو فروٹ روزانہ کھلاتے ہو، اس یتیم کی جھولی میں فروٹ ڈال کے دیکھ، اللہ جنت کے میووں کا تیرے لیے انتظام کر دے گا۔ ہمارے حق مزاج بن گیا، آج جتنا ہوتا ہے اللہ کے آگے رو لو۔ ہمارے یہاں مزاج بن گیا، کسی کی 10 روپے کی بھی ولی صاحب مدد کرے نا دعا کرنا جی، دعا کرنا کہ مر گئے دعا کے چکر کے اندر، بیڑا غرق کر لیا۔ انبیاء کے بعد سن لو، علماء مجمع بیٹھا علماء کا، انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی دعائیں۔ لیتا ہی کوئی نہیں ان سے دعائیں، ماں باپ سے دعا لینے کا وہ لوگوں کا مزاج ہی ختم ہو گیا۔ جس کے کپڑے اترے دیکھے پیچھے لگ گئے، نمبر بھی دو اور دعائیں دو، لعنت ایسی زندگی کے اوپر۔ گھر میں ترس رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں تیرا بوڑھا باپ سفید بالوں والا جس کی وجہ سے میں پورے کنبے کو پال رہا ہوں، اس سے کوئی دعائیں نہیں لے رہا، مانگتا کوئی نہیں اس سے دعائیں، اسے دعاؤں کا کہتا کوئی نہیں۔ 10 روپے کی زکوٰۃ دینی ہو دعا کرنا جی، عبد المجید صابری صاحب 200 روپے زکوٰۃ کے آپ کے حصے میں دعا فرمانا، بچوں سے کہنا دعا، کیوں کہو بچوں سے دعا کراؤ؟ ٹھیک ہے دعا ایک سنت عمل ہے، الدعاء مخ العبادہ، مغز عبادت کا، میں کیوں کرواؤں، کیوں کرواؤں؟ نہ امید کو امید کی کرن دکھا دے، دعا خود بخود ہو جائے۔ بیوہ کی سر کی چادر اترے دیکھے اس کے سر پہ چادر ڈال دے، دعا خود بخود ہو جائے۔ یتیم کو روتا دیکھا اس کی جیب میں 10 روپے ڈال کے اسے ہنستا دیکھ، دعا خود بخود ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، 10,000 کی کسی نے زکوٰۃ دینی ہے، راشن کی تھیلیاں بنا کے اخبار میں تصویریں اور بینر لگایا جا رہا ہے، 2 دے کے افطاری کی کرا کے افطاری کا انتظام کر کے نمود و نمائش زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے جی۔ اتنے دیر تیرا گندا مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے ایک یہ تجھے ایک بہانہ دیا ہے، اس پر کیا احسان ہے؟ اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کیا میرے نبی کی دعا نہیں؟ اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور اس کے صدقے سے رمضان دے۔ تم خوب جانتے ہو تمہارے محلے میں بیوائیں کیسے زندگی گزار رہی ہیں، تم خوب جانتے ہو سفید جوڑا پہن کے روزانہ گھر سے نکلتا ہے، اس کے ہاتھ اور دیکھ کہ اس کی کھال بھی چپک گئی ہے، تجھے اس کے چہرے سے نظر نہیں آتا، اسے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی روٹی نہیں ملتی، تو اس کے سفید کپڑوں میں مر گیا، تو لوگوں سے مسئلے پوچھتے ہیں اسے زکوٰۃ دوں کہ نہیں دوں، اسے لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کبھی رب نے بھی تیرے سے پوچھا کہ ساری رات زنا کر کے آیا ہے، ساری رات تو نے بدماشی کی ہے، تجھے رزق لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جس نے ساری رات سجدے میں گزاری اس نے صبح اسے بھی کھلایا، اور جس نے ساری رات شراب کے اڈے پہ گزاری اس نے اسے بھی کھلایا۔
رمضان المبارک آ رہا ہے، پتہ نہیں کس کس گھر میں یتیم ہوگی. اللہ ابا ہوتا تو ہم بھی گوشت روزانہ پکا کے افطاری کا انتظام کرتے. اللہ یا تو دال کا انتظام کوئی نہیں، ان یتیموں کے گھر کے اندر، اس بیوہ کے گھر کے اندر مہینے کا راشن پہنچا. اللہ کی قسم دعا کے لیے تجھے مسجدوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، تجھے شب قدر میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. روزانہ جب یتیم افطاری تیرے مال سے کریں گے، عرش عظیم خود بخود ہلے گا، دعائیں خود بخود ہونے لگ جائیں گی. چپکے سے راشن کی تھیلی لے کے بیوہ کے دروازے پہ رکھ اور دروازہ بجا دے اور وہاں سے نکل آ، تاکہ یتیم تجھے دیکھ کر روزانہ تجھے سلام نہ کرے. لکھ دے اور دے آ، دروازہ کھلے گا، تھیلا پڑا دیکھے گا. اے اللہ کون دیکھ؟ اللہ فرمائے کہ میرے بندوں میں سے دے گیا. اے اللہ جس نے مجھے دیا اس کے نسلوں کے رزق کا انتظام کر دے. ایک مہینے پہ اللہ نسلوں کے رزق کا، ایک وقت کی روٹی پہ نسلوں کے رزق کا انتظام. یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے. باپ مر گیا دوسرے دن 4 دے کے پکا کے مجمع، یہ کوئی نیکی ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ نیکی ہوگی اپنی جگہ. باپ مر گیا، پتہ نہیں اس علاقوں میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں اتنے بچے پانی کا مٹکا اٹھا کے 2 میل مٹکا بھرنے جاتے ہیں. وہ موٹر لگوا، وہ کنواں کھدوا دے، پھر تجھے دعا کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. گرمی کے موسم میں پانی گلاس، یہ پانی اندر جائے گا، اتڑیاں ٹھرے گی، عرش عظیم سے خود ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے. عید کا دن ہے، آئے گا، کسی یتیم کو کپڑے بنوا دینا، کسی مدرسے کے طالب علم کو کپڑے بنوا دینا، بیوہ بہن کے گھر کو آباد کر دینا. اس لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی. بیوہ بہن کو کہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے رکھ لے. تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ بیوہ بہن کو اور پیسے دینے آتے ہی نہیں. یتیم بھانجے گھر میں آئے تو نے اپنے بیٹوں کے سامنے سے فروٹ اٹھا کے چھپا لیا. یتیم نے نہیں دیکھا، اللہ نے تو تیری حرکت کو دیکھا ہے. کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کرتے. تمہاری بیویاں نہیں بولتی، تم بولتے. جب بہن گھر میں آتی پھر منہ اٹھا کے آ گئی، اس کے کان میں گرت پڑ گئی کہ بھائی نے کہا، منہ اٹھا کے آ گئی. اس کے کلیجے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے. انہوں نے کہا یہ گھر باپ کا تھا، یہ گھر باپ کا تھا، آج بھائی کا منہ اٹھا کے آ گئی. خدا کے واسطے آؤ تمہیں بیٹی کا مقام بتلاؤں. یہ تمہارے ڈہر کی سندھ کے اندر ایک وڈیرا مرا، دنیا سے گیا. 25 مربع زمین تھی، 25 مربع، 5 مربع سب بیٹوں کو دے دیے. ایک بیٹی تھی، اسے کچھ نہ دیا. انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ باپ کی تقسیم پہ راضی. اللہ باپ کی تقسیم الحمدللہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں دیا. چند دن بعد باپ مر گیا، جنازہ لے کے جنازگاہ پہنچے. ایک آدمی پہلی سب سے نکلا، اس نے 20 لاکھ کا چیک اور باپ کا شناختی کارڈ دکھایا. اور نے کہا 5 مربع لینے والوں، یہ تمہارے باپ کا چیک ہے 20 لاکھ ضمانت کا، میرے سے قرضہ لیا تھا، قرضہ واپس کرو. جنہوں نے 5 مربع لیے تھے کوئی صف سے باہر نہ نکلا. جسے کچھ نہ دیا تھا اس بیٹی کو پتہ لگا کہ ایک قرض دار باپ کا جنازہ پڑھنے نہیں دے رہا. وہ بیٹی برقع پہن کے مولوی صاحب گھر سے آ گئی. باپ کے جنازے پہ باپ کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی ابا پریشان نہ ہو، تیری بیٹی کھڑی ہے. اپنے مکان کی چابیاں اس 20 لاکھ قرضے کے ہاتھ پہ رکھ کے کہنے لگی یہ 50 لاکھ کے مکان کی چابیاں ہیں، اگر تھوڑی پڑے تو اور ہے، میں اپنے بچے بیچ دوں گی، لیکن میرے باپ کی میت خراب ہو میں یہ گوارا نہیں کر سکتی. تم ان بیٹیوں کو محروم کرتے ہو، ان بیٹیوں کو کہتے ہو پھر آ گئی. ان بیٹیوں کو کہتے ہو کہ تمہیں جہیز دے دیا، اب کیا لینے آئی ہے. اور تجھے کیا پتا اسے سسرال جاتے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے بھائی کے گھر آتے خوشی ہوتی ہے. تو نے کبھی بہن سے پوچھا کہ تو دعاؤں میں کیا مانگتی ہے؟ وہ کہتی ہے بابو جب ہاتھ اٹھاتی ہوں مجھے بھائی کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں. میں کہتی ہوں اللہ ویر کی خیر ہو. تو نے بھی کبھی بہن کی خیر مانگی؟ اخلاق کہاں چلے گئے؟ میں عام لوگوں کی بات، ہمارے مولوی ہوئے اخلاق نہیں رہے، ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟
ہم مولوی بد اخلاق بن گئے، ہم قرآن کے وارث بد اخلاق بن گئے، ہم نبی کے ممبر کے وارث بد اخلاق بن گئے۔ اور تمہیں منبع اخلاق دکھلاؤں، جریر بن عبداللہ دربار رسالت میں آئے، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملنی تھی، آپ نے کندھے سے نبوت والی مزمل مدثر کی چادر اتاری، یوں کر کے فرمایا جریر تجھے کہیں جگہ نہیں ملنی، میری چادر بچھا کے بیٹھ جا۔ جریر کی چیخ نکلی، دماغ ہو، چادر کو اٹھا کے چوب کے سر پہ رکھ لیا۔ کملی والے یہ پیروں میں لینے کے لیے نہیں، سر پہ لینے کے قابل ہے، آپ نے دے دی میرے قبول پر۔ تمہیں ایسا مجھے پیر دکھاؤ، تمہیں پیر نظر آئے گا جو خود کمرے میں بیٹھ کے کھائے، مریدوں کا کھاؤ لنگر۔ عدی بن حاتم ہے، جگہ نہیں تھی، نبوت والی چادر بچھا، یہاں بیٹھو عدی، یہاں کملی والے یہ آپ کی چادر، فرمایا کوئی بات عدی بیٹھ جا، یہ اخلاق ہے۔ یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، افضل اسلام کون سا ہے؟ آپ نے یوں نہیں فرمایا تہجد پڑھ، آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ روزے رکھ، فرمایا الاسلام من سلم المسلمون من لسانه ویده، سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور نے کہا ای الایمان افضل، فرمایا ای الایمان حسن الاخلاق، حسن الاخلاق، سب سے بڑا ایمان انسان کے اچھے اخلاق۔ ایک بدو آیا حضور کے دائیں طرف بیٹھا، حاجی صاحب کہنے لگا اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ اچھے اخلاق۔ وہ سامنے بیٹھا، وہ نے کہا اللہ کے نبی اسلام، اچھے اخلاق۔ وہ بائیں طرف آ کے بیٹھ گیا، وہ نے کہا اللہ کے نبی اسلام، اچھے اخلاق۔ وہ پیچھے بیٹھ گیا، اللہ کے نبی اسلام کیا؟ اللہ کے بندے بتایا تو اچھے اخلاق۔ پھر 3 مرتبہ فرمایا لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، جس سے اس کے پڑوسی تنگ ہو وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، آگا جی سنو میری بیٹیوں، زبان کا ایسا تیر جو سینے کو چاک کرتا ہے اور دل کو پارا پارا کرتا ہے، باتوں باتوں میں بچوں پہ رکھ کے کبھی ساس کو سنایا، کبھی سسر کو سنایا، اور کبھی نندوں کو سنایا، کبھی بیوہ نرد کو سنایا، کبھی جٹھانی کو سنایا، کبھی بیوہ درانی کو سنایا۔ یہ تیر ایسا لگا جس نے ٹکڑے دل کے کر کر کے رکھ دیے۔ اللہ اکبر، اخلاق اخلاق اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی ایک عورت ہمارے محلے میں ہے، رات کو تہجد اور دن کا روزہ، لیکن اس کی زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا من اہل النار، اس میں خیر کوئی نہیں، بے شک ساری رات تہجد پڑھے وہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اخلاق رکھو، یہ زبان کا تیر ہے، لوگوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے واسطے آج کی رات ہے، اللہ سے اخلاق نبیوں والے مانگ لو، خاندان نبوت والے اخلاق مانگ لو، نبی کے خاندان کو اللہ نے جو اخلاق دیے تھے وہ مانگ لو۔ مال کے پجاری، دولت کے پجاری، عہدوں کے پجاری، اور میں سفید داڑھی والا 45 سال عمر، میں اچھا لگوں گا 500 روپے چندہ دو نہیں، 1000 چندہ، رو رو کے مر مر کے میں کہاں سے لاؤں وہ ابو عقیل انصاری؟ ولیدہ ابو عقیل انصاری مدینے کا غریب تھا، غزوہ تبوک کا موقع، حضور نے فرمایا اللہ کے نبی نے چندہ دو، وہ ابو عقیل انصاری غریب، وہ نبی کے یار، آج دنیا کہتی ہے نبی کے یار کون ہے؟ قادسیہ کی لڑائی 35,000 کا لشکر بھیجا، صحابہ کے پاس کھانے کا انتظام کوئی نہیں، 500 کا لشکر نیسان ایران کے علاقے میں بھیجا کہ جاؤ اس بستی سے جانور خرید کے لے آؤ تاکہ روٹی پکاؤ، گوشت پکاؤ، انتظام ہو۔ ایرانیوں کو، نیسان والوں کو پتہ لگا کہ نبی کے غلام ہمارے سے جانور خریدنے آ رہے ہیں، انہوں نے سارے جانور گاؤں سے دوڑائے اور جنگل میں پیچھے جا کے بند کر دیے۔ حضور کے غلام پہنچے، انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے لینے نہیں آ رہے، ہم پیسے دے کے تمہیں تمہارے سے جانور لے دیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں۔
ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ جب لوٹنے لگے تو جنگل سے آواز آئی، ہاں نحنو ہاں نحنو ہاں نحنو، ہم یہاں ہیں یہاں، انہوں نے ہمیں چھپا کے رکھا ہے، تم نبی کے غلام ہو، ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں لے جاؤ، ہماری بوٹیوں کا قیمہ کر دو، ہماری زبان نہیں۔ جب آسمان نے یہ منظر دیکھے ہو، مولانا عبد المجید ساوری صاحب، جب آسمان نے ایسے لوگوں کی زیارتیں کی ہو، وہ میرے جیسوں کو دیکھ کے روئے نا تو کیا کرے؟ ایمانداری سے بتلاؤ، کتنا عرصہ ہو گیا کہ تم نے سنا ہو مولی صاحب بابا جی سجدے میں تھے مر گئے؟ نہیں، لیٹرین میں گئے تھے واپس نہیں آئے جی۔ اسپتال میں عملہ بے نمازی، نرسیں بے نمازی، ڈاکٹر بے نمازی، سرنج لگانے والے بے نمازی، ان کے ہاتھوں میں موت ہو رہی ہے۔ آج آسمان نے ایک منظر دیکھا تھا، 1400 سال پہلے اس آسمان نے ایک منظر دیکھا تھا کہ جبرائیل پوچھنے آئے تھے، حضور منبر پہ مسجد میں بیٹھے، جبرائیل آئے، قدموں میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی جی آج مدینے میں کون فوت ہوا؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ استبشر بموتہ اہل السماء، آج آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں، پتہ نہیں کون فوت ہو گیا۔ ہوا کیا کہ جب نیک آدمی مرتا ہے اس کی روح اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہے، آج پتہ نہیں کس نے سجدہ کیا، آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور نے مجمع کی طرف دیکھا اور دل پکڑا، ہائے میرا سارا، ہائے میرا سارا، نبوت والی چادر کندھے پہ ڈالی، مسجد سے نکلے تیزی سے، صحابہ نے حضور کو تیزی سے نکلتے دیکھا، صحابہ دوڑ رہے، اللہ کے نبی ٹھہر جائیں، دوڑنے کی وجہ سے ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یارو میں تو اس لیے تیز چل رہا ہوں، لگتا ہے میرا ساتھ مدینے میں فوت ہو گیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے پہنچنے سے پہلے کئی فرشتے اسے غسل نہ دے دے میرے۔ ساتھ کے مکان پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اندر میت پڑی ہے، تیری میت کو تو رونے والا کوئی نہیں، وہ کتنے نصیبوں والے لوگ ہیں جن کی میتوں پہ کالی کملی والا رویا ہوگا۔ ساتھ کھڑے لیٹے ہیں، حضور کھڑے، یوں سارا کمرہ دیکھ رہے، پھر آپ نے اپنی نبوت والی چادر کندھے سے اتار کر سمیٹ، اپنے کپڑے کرتے کے دامن کو سمیٹا، اپنی طاقت کو سمیٹا، سکڑ کے چلے اور پیروں کے بل جا کے ساتھ کے سرہانے یوں کر کے بیٹھ کے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی کمرہ خالی اور آپ ایسے بیٹھے جیسے رش میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا انی ارا ما لا ترا، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہ کمرہ بڑا پڑا ہے فرشتوں سے، مجھے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، ایک فرشتے کی میرے چہرے پہ نظر پڑی، اس نے مجھے دیکھ کے اپنے پر کو سکیڑا، تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ اللہ کے نبی جنازہ تیار ہے، اٹھا لے، اٹھا لو۔ یہ کندھے پر میت چرپائی کو لے کے جا رہے ہیں، حضور کی طرف مڑ کے دیکھے، یارو اب کیا ہوا؟ کملی والے چرپائی بڑی ہلکی ہے، لگ رہا ہے اوپر میت کوئی نہیں۔ حضور نے جنازے کی طرف دیکھا، کھل کھلا کے ہنسے، فرمایا واہ 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 واہ، تم نے صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے، فرشتوں کو تو میرے ساتھ نے اٹھا رکھا ہے۔ اس زمین سے ایسے لوگ ہیں، اکثریت 99% اب بات ہو رہی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، گردن ادھر مڑی ہوئی ہے، قبلے کی طرف نہیں ہے، اکثریت ہے۔ پیشاب موت کا جھٹکا لگ رہا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے، وہ کہاں لوگ چلے گئے جو وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ بلا لے میں تیار ہوں۔ موت کا فرشتہ آیا، بادشاہ وقت کی سواری چل رہی ہے، بادشاہ ٹھہر جاؤ، فقیر میں نے تیرے سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹائم نہیں، سواری کی لگام پکڑ۔ انہوں نے کہا سن کے جا۔ انہوں نے کہا فقیر ہو کے میری سواری پکڑی، شاہی سواری، کہاں؟ سن کے جا۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا میری نہیں سنتا، میں ملک الموت ہوں، تجھے لینے آیا ہوں۔ بادشاہ دھڑام سے سواری سے گیا، مہلت گھر جانے کی دے دے، تو اللہ نے تجھے گھر جانے کی بھی مہلت نہیں دی ہے، یہیں سے لے کے جاؤں۔ لے کے گیا، ایک اللہ والا بیٹھا، اللہ کہہ دو، اللہ 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 کر رہا تھا۔ فرشتہ آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون ہو؟ کہ ملک الموت ہوں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ کہ جی آپ کو لینے آیا ہوں۔ فرمایا بڑی دیر کر دی، میں تو 40 سال سے تیرا انتظار کر رہا تھا، آجا آجا۔ انہوں نے کہا لینے نہیں آیا،
رب نے پوچھا ہے میرے بندے سے پوچھنا کس حالت میں آنا چاہتا ہے، کہ میرے رب نے پوچھا قربان جاؤں، کہ پھر مجھے وضو کر کے 2 نفل پڑھنے دے، جب سجدے میں جاؤں پھر میری روح کو نکال لینا۔ یہ گجرا والے میں ایک مؤذن صاحب کا انتقال ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، دھڑام سے زمین پر گر گیا، دوسری مرتبہ کہنے کی مہلت نہیں ملی۔ اللہ کی قسم جب قبر سے اٹھے گا تو اذان دیتا، اٹھے گا قبر سے اٹھے گا تو قرآن پڑھتا۔ ہم کیوں ایسی موت نہیں مانگتے؟ یا اللہ لڑکی اچھی دے دے، پٹاخا عورت دے دے، دوست دیکھ کے تعریف کرے، نیٹ پر دوسروں کی بیٹیاں دیکھنے والوں، موت نہیں آئے گی جب نیٹ کے اوپر تمہاری بیٹی کی تصویر چڑھ نہ جائے اور لوگ دیکھ نہ لیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے زنا قرض ہے، اگر آج لے گا تو کل وصولی تیری ماں اور تیری بیٹی سے کی جائے گی، موت نہیں آئے گی۔ کسی کی عزت کا جنازہ مت نکال، یہ نہ ہو کل تیری عزت کا جنازہ نکلے، اس کی عزت کے جنازے پر تو شاید آنسو پہنچنے والے ہو، تیرا آنسو پہنچنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ آج جوانوں تمہارے رب نے رحمت کے دریا کے دروازے کھول دیے اور ہمیں ایک چلو بھرنے کو تیار نہیں۔ آج اپنے رب کے دربار میں سارے توبہ کرو اور کہہ دو اللہ میری توبہ، کہہ دو اللہ میری توبہ۔ خدا کے واسطے یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب تک دعا نہ ہو جائے کوئی نہ جاوے۔